بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، اس میں دیکھیے تو یا پر کھڑا زبر ہے، یا کو آپ نے 1 سے 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ بنی اور اسرا ان دونوں پر مد موجود ہے، مد کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ مقدار کو کم نہیں رکھا جاتا۔ ایلذکرو، حمزہ یا زید ای یا مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اس کو پڑھیں گے۔ لام کو دال کے ساتھ ملاتے ہوئے نرمی کے ساتھ دال کی ادائیگی کی جائے گی، زا کی طرح اس کو نہیں پڑھا جانا۔ ایلذکرو، را واپس شروع واو مدہ ہے اور را کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ نعمتی، عین کے مخرج کو خاص توجہ سے سنیے، عین کو اچھے طریقے سے پروناؤنس کیجئے۔ متی، نعمتی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، میم کے اوپر صرف زبر ہے۔ نعمتی التی، اب بعض اوقات یہاں پہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، یا کو سیٹی کی آواز دے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نعمتی التی، ایسا نہیں کرنا، نرمی کے ساتھ یا کی ادائیگی رکھیے۔ تا زیر یا مد، تی، یہاں پر مد آ گئی، کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیے۔ انعمتو، نون ساکن کے بعد عین کا حرف آ رہا ہے، عین کا حرف آ جانا اظہار کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، نون پر آپ نے کسی طرح کا بھی غنہ نہیں کرنا۔ انعمتو، میم ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا، یہاں پر بھی کسی طرح کا غنہ نہیں کیا جائے گا، اظہار شفوی کا قاعدہ یعنی میم ساکن کے قواعد میں سے ایک قاعدہ فالو کیا جائے گا۔ ود آؤٹ غنہ نون اور میم کی ادائیگی کی جائے گی۔ انعمت علیکم، لام زبر یا لئی یا لین ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ میم ساکن کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر بھی کسی طرح کا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اس کو دیکھیے تو حمزہ اور نون آپس میں ملاتے ہوئے نون مشدد کا غنہ کیا جائے گا، آواز کو ناک میں لے کے جائے گا۔ فَضَّلْتُكُمْ، فا اور ضاد کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیے، ضاد موٹا حرف ہے، اس کو پر کر کے پڑھیے۔ تُکُم، میم ساکن کے بعد عین کا حرف آ گیا، اظہار شفوی، میم ساکن پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا۔ علی العالمین، عین پر کھڑا زبر 1 سے 2 الف کے برابر، اس کی ادائیگی رکھی جائے گی۔ میم یا زیر می، یا مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اس کی ادائیگی رکھی جائے گی۔ آئیے آیت نمبر 48 کی جانب چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اس کو دیکھیے تو قاف یہاں پر موٹا حرف آ رہا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا۔ قاف واو پیش کو ہے، واو مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اس کی ادائیگی رکھیے۔ یوم لا، میم پر 2 زبر کی تنوین موجود ہے، تنوین کے بعد لام کا حرف آ رہا ہے، ادغام ود آؤٹ غنہ یہاں پر کیا جائے گا، یعنی آپ نے تنوین کی آواز کو لام کی آواز میں مکس کرنا ہے، مدغم کرنا ہے لیکن غنے کے بغیر۔ یوم لا، لام الف زبر لا الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر، اس کو پڑھیے۔ تجزی، جیم پر جزم کا نشان ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر اس کو ہلا کر پڑھا جائے گا جیم کو۔ تجزی، زا زیر یا زی، یہاں پر یا مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اس کی ادائیگی رکھیے۔ نفس عن نفس شیئا، یہاں پہ دیکھیے تو ایک تو نون ساکن کے بعد نون کا حرف،
تنوین کے بعد شین کا حرف، اس کے بعد تنوین کے بعد واو کا حرف. تو یہاں پر 3 قواعد فالو کیے جائیں گے. پہلا، نون ساکن کے بعد نون کا حرف آ جانا، ادغام ود غنہ. نیکسٹ، تنوین کے بعد شین کا حرف آ گیا، اخفا کیا جائے گا، نون کی آواز کو ناک پہ چھپا کے غنے کے ساتھ، کلیئر نہیں پڑھنا. عن نفس شیئا، حمزہ پر 2 زبر کی تنوین کے بعد واو کا حرف آ گیا، اگین ادغام ود غنہ کیا جائے گا، آواز کو ناک میں لے کے جائیے، تنوین کی آواز کو واو کی آواز میں مکس کیجئے. وَلَا يُقْبَلُ، لام الف سے بلا، الف مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اس کو پڑھیں گے. یقبل، قاف پر جزم کا نشان ہے، قاف کو ہلا کر پڑھا جائے گا، اس کو آپ نے آواز کو روک کے نہیں پڑھنا. وَلَا يُقْبَلُ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. منہا، نون ساکن کے بعد ہا کا حرف آ گیا، اظہار کیا جائے گا، غنہ نہیں کرنا. شفاعتم، اس کو دیکھیے تو تا پر 2 پیش کی تنوین کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام ود غنہ کیا جائے گا. ولا، لام الف سے لا، الف مدہ ہے. یؤخذ، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا. یؤخذ، حمزہ پر ساکن یعنی جزم کا نشان ہے، یہاں پر حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. منہا، نون ساکن کے بعد ہا کا حرف، اظہار کیا جائے گا. عدلوں، دال پر جزم کا نشان ہے، یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ فالو کیا جائے گا. لوم، لام پر 2 پیش کی تنوین کے بعد واو کا حرف آ گیا، ادغام ود غنہ کیا جائے گا، تنوین کی آواز کو واو کی آواز میں مکس کیجئے. عدل ولا، لام الف سے بلا، الف مدہ ہے. ہم ینصرون، میم ساکن کے بعد یا کا حرف، میم ساکن پہ کوئی غنہ نہیں کرنا. ینصرون، نون ساکن کے بعد صاد کا حرف آ گیا ہے، یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اور کلیئر نہیں پڑھنا. ینصرون، صاد کو موٹا کر کے پڑھیے. را واو پیش رو، ایک تو را پر پیش آ گئی، اس وجہ سے را کو پر پڑھا جائے گا، اور را واو پیش رو ہے تو واو مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اس کی ادائیگی رکھی جائے گی. امید ہے آج کا سبق بھی بہت اچھے سے واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.